الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، موضوع بحث دعا، بالخصوص دعائے افتتاح، جس کے پڑھنے کا استحباب بہت زیادہ ہے، مستحب ہے کہ ہر رات بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہر شب اس دعا کو پڑھا جائے، اس لیے کہ اس دعا کے مفہوم اور معنی کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو پھر تب چل کے ہمیں عظمت پروردگار کا احساس ہوگا کہ اس دعا کا ایک ایک جملہ خداوند عالم کی عظمت و قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ، عدالت کاملہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر ہم ان معانی اور مفاہیم کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہوتے ہوتے انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے گا، کوئی بعید نہیں ہے، جس طرح سے خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، یا عبدی اطیعنی تکن مثلی او مثلی، اور یہاں تک آ گیا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اے میرے بندے، اے میری مخلوقات، اے میرے بندے، تو میری اطاعت کر اس انداز میں کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا دیتا ہوں، یعنی مجھ جیسا بنا دیتا ہوں مانا نعوذ باللہ وحاشا للہ، اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے اللہ کا، لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر وہ صلاحیت تم میں پیدا ہو جائے گی کہ اگر تم پہاڑ کو اشارہ کر کے کہہ دو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اگر درخت کو کہہ دو تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اگر ذرات سے کہو تو ذرات بات کرنے لگ جائیں گے۔ اطعنی فتکن مثلی او مثلی۔ تو آئیں دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہم، اس لیے کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، گڑ گڑا کے بیان کرتا ہے نا، تو خداوند عالم اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اور اس کی درد کو خدا جانتا ہے، اور جب ایک بندے مومن اس انداز میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی معنی نہ ہو اس کے علم میں، اس لیے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے دعا افتتاح کے وہ جملے، چند جملے آگے، اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك۔ اے ہمارے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے الہی، اے میرے خالق، بے شک تیرا میرے گناہوں سے درگزر کر جانا، میرے گناہوں کو تیرا معاف کر دینا، اور میری غلطیوں کو درگزر کر دینا اور معاف کر دینا، چھوڑ دینا، اور میرے ظلم کو، جو میں نے ظلم کیا ہے، چاہے اپنے اوپر ظلم ہو یا مات پہ ظلم کیا ہے، تو اس ظلم کو بھی تو نے معاف کر دیا، اور میرے جتنے بھی وہ گندے اعمال تھے اس کو تو نے لوگوں سے پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا، اس لیے کہ تو ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر تو نے میرے ان گندے اعمال قبیح
اعمال میں سے کسی ایک عمل کو آشکار کر دیتا لوگوں پہ تو نہ رہ سکتا تھا۔ تو پروردگار تیرا یہ معاف کرتا جانا، تیرا یہ درگزر کرتے جانا، تیرا جو ہے میرے گناہوں کو اور میرے عیوب کو پوشیدہ رکھتے جانا، اور آگے وحلمک عن کثیر جرمی، اور میں نے جتنا بھی جو ہے کیا ہے جو میں نے جرم کیا ہے، جرائم میں نے گناہ کیے ہیں، بہت ساری جو کوتاہیاں مجھ سے بہت ساری ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کو تو نے کیا کیا؟ اپنے حلم کے ذریعے سے معاف کیا، تو نے درگزر کیا ہے۔ عندما کان من خطئی و عمدی، اور بالخصوص جب یہ جتنے بھی میرے افعال صادر ہو رہے ہیں مجھ سے، میرے اعمال صادر ہو رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ میری غلطی کی وجہ سے اور میری جان بوجھ کر، یعنی کبھی کبھار میں جو اکثر جو اعمال میرے غلط اعمال ہیں وہ میری جان بوجھ کر مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، میں انجام دے رہا ہوں، یہ آپ تو تیرا معاف کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ اطمعنی فی ان اسألک، تو اس نے مجھ میں ایک لالچ پیدا کر دی کہ میں تجھ سے سوال کروں، کس چیز کا؟ ما لا استوجبہ، ان چیزوں کا میں سوال کرنے لگ جاؤں، ان چیزوں کو میں تجھ سے طلب کرنے لگ جاؤں کہ جن چیزوں کا میں مستحق نہیں ہوں، اور تو مجھ سے عدالت کے ساتھ کام کرے تو میں کسی چیز کا مستحق نہیں ہوں، علاوہ یہ کہ تو مجھ سے اپنے لطف کے ساتھ پیش آ۔ اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ فیما اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ من الذی رزقتنی من رحمتک، وہ چیزیں کہ جس کو تو نے مجھے رزق بطور رزق عطا کیا ہے، رزقتنی رزق، رزق سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، علم کا رزق ہے، کرم کا رزق ہے، شجاعت کا رزق ہے، مال دنیا کا رزق ہے، بیوی رزق ہے، اولاد نیک اولاد رزق ہے، سب کچھ رزق ہے کہ تو نے جو مجھے عطا کیا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے، ورنہ میں اس کا مستحق نہ تھا۔ وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ، اور تو نے اپنے قدرت سے وہ تمام چیزیں مجھ کو قریب کر کے بتایا اور مجھے عطا کی ہیں۔ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ، اور تو نے مجھ میں وہ تیری معرفت عطا کی، کس انداز سے؟ جب تو میری دعاؤں کو قبول کر رہا تھا اور قبول کر رہا ہے، تو یہ تیرا میری دعاؤں کو قبول کر لینا اس نے میرے اندر تیری معرفت پیدا کر دی ہے۔ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، تو پس میں اطمینان کے ساتھ کہ میں تیرے غضب سے محفوظ ہو گیا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرنے لگا اور کر رہا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، اور میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں بڑے انس کے ساتھ، یعنی اس انداز میں کہ جیسے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تو بہت بڑا رحمان اور کریم ہے، میں بہت مونس ہوں، یعنی مجھے انس و آرام اور اطمینان حاصل ہو رہا ہے جب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ لا خائفا ولا وجلا، اور مجھ میں کوئی خوف نہیں ہے، تیرے عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ تو مجھے جہنم کی اس ایندھن میں جھونک دے گا یا میرے عیبوں کو تو ظاہر کر دے گا۔ مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، اور تو خود ہی اپنے اوپر دلیل بنا ہوا ہے کہ تیرے ہی ذریعے سے، تیری ہی نعمتوں کے ذریعے سے میں تجھ تک پہنچا ہوں، تیرے ہی درگزر کرنے کی وجہ سے میں تجھ تک پہنچا ہوں، اور تیرا ہی معاف کرنا اور فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي، اور اگر کسی بھی وقت کسی بھی میری دعا کو، میری جو ضرورت اور حاجت کو اگر پورا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، دیری ہوئی ہے، تو میں اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جاہل ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن تو میرے تمام چیزوں کو جانتا ہے اور میری مصلحت کو بھی تو سمجھتا ہے اور میرے نقصان و نفع کو بھی تو سمجھتا ہے،
لیکن میں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ میرا علم بہت ہی ناقص ہے، ایک ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ عتبت بجہلی علیک، کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ پر میرے اپنی جہالت کی وجہ سے، کہ جس جہالت سے میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا ہوں، اس پہ میں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي، شاید اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز نے اس چیز کو دیر بھی قرار دیا ہے، یعنی دعا کے قبول نہ ہونے میں یا رحمت کے نہ پہنچنے میں جو دیری ہو رہی ہے، وہ دیری شاید ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہو، اس لیے کہ تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور میرے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ تو امور کی عاقبت کو بہتر جانتا ہے، یعنی اگر یہ فعل انجام پا جائے تو آخر میں اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب بات عاقبت کی آئی ہے تو آئیں، انسان کا ابتدا میں صحیح راستے پہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہونا اور ہے، اسی اخلاص کے ساتھ دنیا سے اٹھ جانا اور ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، پروردگار کہ اللہم اجعل عاقبتنا خیرا، کہ بار الہ تو ہماری عاقبت کو بخیر کر، یعنی ہمارا ختام، ہمارا اختتام اس دنیا سے خیر پر ہو، ہمارا اختتام اس دنیا سے اٹھیں تو باقاعدہ ایمان کا دامن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدا میں بہت بڑے مومن و متقی، اور جب اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو پھر ایمان بھی چلا گیا اور قرآن و اہل بیت کا دامن بھی نہ رہا، تو پھر کیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، تو پھر انسان دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا اور آخرت میں بھی گھاٹا اٹھائے گا۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں بالخصوص یہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہماری عاقبت بخیر کر، اس لیے کہ جس کی عاقبت بخیر ہو جاتی ہے وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔